إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما۔ تمام تر تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک کائنات ہے، خالق ارض و سما ہے، کہ جس نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے اندر بے شمار نعمتیں عطا کی، بے شمار چیزیں بنائیں جو اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے۔ بہت سارے چند پرند بنائے، پہاڑ بنائے، جنگلات بنائے، جاندار بنائے، یہ درخت بنائے، یہ سورج چاند ستارے بنائے، یہ سب چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی اور اس کے بعد پھر اس انسان کو پیدا کیا۔ یہ تمام چیزیں انسان کی سہولت کے لیے پیدا کی ہیں، اس کے فائدہ دینے کے لیے پیدا کی ہیں۔ سورج بنایا تاکہ یہ روشنی حاصل کر سکے اور رات بنائی تاکہ یہ سکون حاصل کر سکے۔ مختلف قسم کی اجناس بنائے، کھانے کو پھل دیے، پینے کو مختلف مشروبات دیے، سونگھنے کو پھول دیے، سواری کرنے کے لیے جانور دیے تاکہ انسان ان سب چیزوں کو دیکھے، استعمال کرے، اپنے اس پروردگار کا شکر ادا کرے، اس کی بندگی اختیار کرے اور ہر لمحہ اس کی اطاعت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی زمین و انسان کے اندر ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے اندر نافرمانی کی روش ہو، لیکن یہ انسان ایک واحد ایسا اللہ کی خلقت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی، اختیار دیا کہ آیا دیکھتے ہیں یہ احسن عمل کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے احکاموں کو جھٹلاتا ہے، تو اس انسان نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا تھا۔ تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، نہیں کرتی تو یہ انسان جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا، اللہ کی حمد بیان نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ساجد ٹھہراتا ہے، اس کی عبادت، اس کی بندگی نہیں کرتا، اور جو نیک کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا کہے ہیں اس نیک کام کو، اس راہ نجات کو بھول چکا ہے، اپنے آنے کے مقصد کو بھول چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو کیا سمجھتا ہے تجھے میں نے بے مقصد پیدا کیا ہے؟ نہیں، اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، تیرا تو ایک مقصد بہت عظیم ہے، بہت بلند ہے تیرا مقصد، جس مقصد کے لیے تو پیدا کیا ہے وہ مقصد تیرا اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے۔ اپنی چاہتوں کو، اپنی خواہشوں کو پیچھے رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے سر جھکانا اور اس کی منشا کو اپنے جسم پر، اپنے اوپر لاگو کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور یہی انسان کو کرنا چاہیے۔ لیکن انسان دنیا کے اندر سب کچھ بھول چکا ہے کہ اس کو آنے کا مقصد کیا تھا۔ آج دنیا اس کو مقدم ہو گئی ہے، آخرت کو اس نے مؤخر کر دیا ہے، آخرت کو بھلا بیٹھا ہے۔ اور یاد رکھیں ایمان کے ساتھ جو آخرت ہے، آخرت پر یقین ہے، یہ بے حد ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو معلوم ہے کہ اس نے اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ مختلف اعمال کرتے ہیں جن کو انہوں نے نیک اعمال کا درجہ دے دیا ہے، حالانکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے اندر کام کر رہے ہیں۔ بظاہر تو وہ کہتے ہیں یہ نیک عمل ہے، لیکن اللہ اور اس کے قرآن جو ہے وہ اس کو نیکی نہیں کہتا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 تلاوت کی ہے۔ اس کو آیت البر بولا جاتا ہے، بر کہتے ہیں نیکی کو، آیت البر نیکی کی آیت۔ یہ ایک لمبی طویل آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز سے واضح کر دیا ہے کہ نیکی کی کہتے کسے ہیں، نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ نیکوکار بنے، نیکیاں ہی اسے جنت کے اندر لے کے جائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
सकुलत मवाज़ीनहु, फिर उस दिन तुम्हारे अमाल जिसके भारी निकलेंगे, फ़हुवा फ़ी ईशत राज़िया, वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारा होगा। फ़अम्मा खफ़्फ़त मवाज़ीनहु, और जिसके अमाल हल्के निकलेंगे, फ़उम्मुहु हाविया, वो हाविया के अंदर जाएगा। वमा अदराका माहिया, तुम क्या जानो कि वो हाविया क्या है? नारुन हामिया, वो दहकती हुई आग है, वो भड़कती हुई आग है जो अल्लाह ताला ने नाफरमानों के लिए तैयार कर रखी है। तो ये क्यों होगा? जब हमारे नामा इमाल हल्के निकलेंगे, नेकियां इसके अंदर कम होंगी, तो हमें ज़रूर उस जहन्नम के अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अच्छे अमल नहीं किए होंगे। आज दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि लोग नेकी का तो तसव्वुर बनाए हुए हैं, वो नेकी का तसव्वुर उस तसव्वुर से बिल्कुल ही हटा हुआ है जो इस्लाम हमें देता है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें देती है। आज वो नेकी कुछ और ही बनाए हुए हैं हम। जैसे हम समझते हैं कि अगर किसी मुर्दे को दफना कर ऊपर कब्र के ऊपर मजावर बनकर बैठ दिया जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी है। हम समझते हैं कि मरने वाले के बाद उसकी कब्र पर चादर चढ़ाना, गुलाफ चढ़ाना और उसके गिर्द चक्कर लगाना, तवाफ करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। हम समझते हैं कब्र के ऊपर दिया जलाना, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना, ये बड़ी नेकी का काम है। आज ये कौम समझ चुकी है कि इन मज़ारों के ऊपर कव्वाली गाना, मिलाद मनाना, ये सब नेकी का काम है। वहाँ पर लंगर बांटना, पर उस जो फौतशुदा हस्ती है उसके नाम पर नजर न्याज करना, उसके नाम पर देगे चढ़ाना, चढ़ावे चढ़ाना, ये बड़ी नेकी का काम है। आज लोग ये समझते हैं। लोग घरों से पैदल नंगे पाँव जाते हैं दरबार के अंदर कि यार ये बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं हम, ये अल्लाह ताला ने नेकी का करने को कहा है। अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह के नाम पर नजर न्याज मनाते हैं। हसन और हुसैन के नाम पर मुहर्रम के अंदर हम सबीले चलाते हैं और समझते हैं ये बड़ी नेकी का काम कर रहे हैं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को मिलादुन नबी के नाम पर मनाते हैं और समझते हैं ये जश्न मना रहे हैं, ये ईद मना रहे हैं, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन मना रहे हैं, ये बड़ी नेकी के काम कर रहे हैं। इसी तरह शब बरात, शब मिराज, पता नहीं किन किन चीज़ों के अंदर दुनिया लगी हुई है और सब समझते हैं ये बड़ी नेकी के काम है। और यही मुल्ला ने हमें बता दिया है कि बस इनमें लगे रहो, देगे बांट के तकसीम करते रहो, बस जन्नत में चले जाओगे और तुम्हें करने का कोई ज़रूरत काम नहीं है। बस 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये अल्लाह की राह में दो तो जन्नत की टिकट तुम्हारे लिए है, तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। बस पैसे देते जाओ, बकाया मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए दुआएं करने के लिए। ये आज के दौर के अंदर मुसलमानों ने नेकी का कंसेप्ट बना लिया है। लेकिन आए देखते हैं कि अल्लाह का कुरान हमें क्या नेकी करने को कहता है, किसको नेकी कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें नेकी किसे कहते हैं, उसको पढ़ते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लैसल बिर्रा, नेकी सिर्फ ये नहीं है, अन तवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि, कि तुम अपना चेहरा फेर लो मशरिक़ की तरफ या मगरिब की तरफ। यहाँ से मुराद लोगों ने नमाज भी ली है कि नमाज के अंदर हम मशरिक़ मगरिब की तरफ चेहरा फेरते हैं। और इससे पहले जो किबले की तहलील का मसला आया था कि बैतुल मुक़द्दस से बैतुल हराम की तरफ चेहरा मोड़ लिया गया था, तो उस वक्त जो यहूद थे उन्होंने भी कहा था कि हमारे पहले आपने मुकर्रर जो बैतुल मुक़द्दस है उसको छोड़कर आप बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने लगे हो, तो तुमने ये कहाँ काम कर लिया है। तो अल्लाह ने उनके दिलों की जो नफाक था उसको ख़त्म करने के लिए कहा कि भाई मशरिक़ और मगरिब की तो अल्लाह ही की है, तुम जहाँ मुँह करोगे तुम अल्लाह को पाओगे। इसलिए ये कहा कि मशरिक़ और मगरिब की तरफ मुँह करना सिर्फ ये नेकी नहीं है। तो फिर नेकी क्या है? वलाकिन्नल बिर्रा, मगर नेकी तो ये है मन आमना बिल्लाह, कि तुम ईमान ले आओ अल्लाह पर। ये सबसे बड़ी नेकी है। अगर हम अल्लाह पर ईमान ले आएंगे तो जो हम काम करेंगे तब वो नेकी कहलाएगा। अगर हम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते तो हमारा अमल किया हुआ अमल नेकी नहीं कहलाएगा। आप दुनिया के अंदर देखते हैं कि कितने ही लोग गैर मुस्लिम ऐसे हैं जो है भलाई के काम करते हैं। बहुत सारे लोग जो है यतीमों को खाना खिलाते हैं, तालीम का बंदोबस्त किया हुआ है। बड़े बड़े अमीर बिल गेट्स आप जानते हैं अरबों रुपए की जो है वो खैरात करता है। जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं वो जो भी काम करते हैं, क्या वो उनके काम नेकी शुमार होंगे? क्या उनको उसका अजर मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि वो आमना बिल्लाह, वो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, वो अल्लाह वाहिद पर यकीन नहीं रखते, वो अल्लाह के साथ ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का शरीक बनाते हैं। तो जब ईसाई जिसको हम बोलते हैं जो मर्जी काम करता रहे उस अमाल का उसे अजर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि उसका ईमान अल्लाह पर नहीं था, उसने अल्लाह को वहदो ला शरीक नहीं माना, तो इसलिए उसका जो भी अमल है वो ज़ाया है, गारत है। अल्लाह फरमाते हैं राख बनाकर उड़ा दिया जाएगा। दूसरी जगह पर आता है ठोकर मार दी जाएगी, उसका कोई कीमत और कदर नहीं होगी अल्लाह की नज़र के अंदर। क्यों? क्योंकि उसने रब को नहीं माना, उसने अपने एक इलाह को ही नहीं माना। जब माना नहीं है तो फिर जो कुछ मर्जी करते रहो वो आपकी नेकी नहीं जानी जाएगी। आज दुनिया के अंदर तो लोगों ने कह दिया कि बस ठीक है आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ ले, आप पर जन्नत वाजिब होगी, आप जन्नत जाते हैं, जरूर जाएंगे। ये नहीं बताया कि नहीं मेरे भाई, जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा, जो अल्लाह का साजी बनाएगा, अल्लाह के साथ दूसरों को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, अपनी बिगड़ी हुई को बनाने वाला मानेगा, वो जन्नत में जा नहीं सकता। उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है, वो कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ये बात नहीं बताई।
لوگ اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی سخاوت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، مسجدوں کے اندر رش ہے، لیکن کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک بھی بنا لے ہیں۔ تو یہ اعمال جتنے بھی کرتے جائیں، بھر دے زمین و آسمان کو اپنی نیکیوں کے ساتھ، لیکن یہ اللہ فرماتے ہیں ان پر جنت حرام ہے، ان کو اس اعمال کا کوئی بھی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا ہے، آمنا باللہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے نیکی نہیں حاصل کر سکتے کب تک؟ جب تک آمنا باللہ نہ ہوگا، اللہ پر یقین نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات سمجھنے کے لیے ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے نیکی وہ تب کہلائے گا جب اس عمل کے کرنے کا مطلب ہمارا رضائے الہی ہوگا، اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہوگا، یا اس کے منفی جو پہلو ہے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہمارا مقصد ہوگا، اللہ کی سزا سے بچنا ہمارا مقصد ہوگا، جہنم سے بچنا ہمارا مقصد ہوگا، تب وہ ہمارا عمل نیکی کہلائے گا، ادروائز نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر ہم دنیا کے اندر نماز پڑھتے ہیں صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا کے اندر لوگ مجھے متقی کہیں، مجھے پرہیزگار کہیں، مجھے نمازی کہیں، مجھے مولوی صاحب کہیں، میں دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں۔ اگر میں دنیا کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں تو اللہ فرماتا ہے یہ نماز تیرے منہ پہ مار دی جائے گی، یہ نماز تیرے کچھ کام نہیں آئے گی۔ کیوں؟ تو نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی تھی، تو نے تو لوگوں کو دکھایا تھا کہ میں نے لوگوں کو بتاؤں کہ میں مولوی ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ تیرا کام نیکی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن صَلَّى يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَن صَامَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ فَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِ فَقَدْ أَشْرَكَ۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی گویا کہ اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس گویا کہ اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کیا، لوگوں میں پیسے بانٹے، تصویریں کھنچائی تاکہ اخبار کے اندر آ سکوں، تاکہ سوشل میڈیا میں میرا چرچا ہو سکے، تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، دکھاوے کے لیے کیا، فقد اشرکا، بس تحقیق ثابت ہو گیا کہ یہ اس نے شرک کیا ہے، یہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، اس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، اپنی چودراہٹ کو قائم کرنے کے لیے کیا ہے، لہٰذا یہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہوگا، یہ عمل اس کا نیکی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آمنا باللہ نہیں ہے، اللہ پر یقین نہیں رکھتے ہوئے اس نے عمل کیا، اس کی جزا اللہ سے حاصل کرنے کے لیے عمل نہیں کیا، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا، لہٰذا یہ عمل اس کا کوئی کام نہیں آئے گا، یہ عمل اس کا نیکی بن ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ اس نے آمنا باللہ نہیں کیا، اللہ پر یقین نہیں ٹھہرا۔ اسی لیے آج ہم جو بھی عمل کریں، جو بھی نیکی کا کام کریں، جس کو بھی جو ہے ہم مدد کے لیے اس کی مدد کریں، استعانت کریں، اس کے نیچے ہمارا جو مقصد ہو وہ ایک ہو کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ اگر ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم ڈھونڈ دیں گے کہ یار دنیا میں ہمیں کوئی فائدہ ہو جائے، اگر ہم نے دنیا میں کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے، یہ تو تجارت ہے، آپ نے کیا اور دنیا میں فائدہ حاصل کر لیا، لیکن اگر ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں جزا حاصل کرنی ہے، تو پھر ہمیں دل کھول کر کام کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے کام کرنا چاہیے، تب وہ عمل ہمارا نیکی بنے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری شرط لگائی، آمنا باللہ والیوم الآخرہ، اگر تم نے نیکی حاصل کرنی ہے تو پہلا کام جب تم کرو گے تو دل میں یقین رکھنا ہے کہ اللہ پر ہم ایمان لائیں گے، یہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسرا بالآخرہ، آخرت کو ذہن سے نہیں نکالنا، اس کا مقصد تمہیں جو ہے وہ آخرت کے اندر اس کی جزا کے طور پر تمہیں ملے گا، اس کا دل کے اندر یقین رکھنا ہے، دل میں یہ یقین ہو کہ مرنے کے بعد میں نے ایک اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ بہت بڑا ایمان کا حصہ ہے۔ یقین جانے ایمان اور آخرت جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں، دنیا کے اندر لوگ دوسرے لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں، مظلوم کی بات کو کہیں بھی سنا نہیں جاتا، اس کو انصاف نہیں ملتا۔ کیا دنیا کے اندر ایسا ہو جائے اور دنیا ختم ہونے کے ساتھ سب چیزیں ختم ہو، آخرت کا کنسیپٹ نہ ہو، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان ہے، رحیم ہے، اس کو لائق ہوگا کہ ایسا ہو؟ نہیں لائق ہوگا۔ دنیا کے اندر ایک مظلوم صرف اسی وجہ سے صبر کرتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ مجھ پر جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ قیامت والے دن مجھے ضرور ملے گا، اس ظالم کا گریبان ضرور پکڑا جائے گا جو دنیا کے اندر میرے ساتھ ظلم ڈھاتا رہا، قیامت کے دن اسے ضرور ملے گا۔ آج دنیا کے اندر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی اگر بلا کرتا ہے، ہم جتنی بھی اس کو سزا دے لیں اتنی سزا نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے ایک آدمی کا قتل کر دیا ہے، دوسرا آدمی یا عدالت اسے اس کے بدلے میں اس کو قتل کی سزا دے دیتی ہے، سزائے پھانسی دے دیتی ہے، موت کی سزا دیتی ہے، تو ایک قتل کے بدلے اس کا قتل ہو گیا، صاحب برابر ہو گیا۔ اگر اس انسان نے 100 قتل کیا ہوا ہے، 100 لوگوں کو مارا ہوا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ اسی کو قتل کر دو گے، اسی کو مار ڈالو گے، کیا یہ برابر ہوگا؟ جس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے اس کے بدلے صرف ایک بندہ،
کس نے 100 بندوں کے بچوں کو یتیم کیا، 100 بندوں کی بیویوں کو جو ہے وہ اس نے بیوہ بنایا، اس کے گھر والے ان کے بہن بھائیوں سے اس نے اس انسان کو چھین لیا، اس 100 خاندانوں کو تباہ کر دیا، ان کی معیشت کو خراب کر دیا، رشتہ داروں کے اندر اس کے عزیز کو چھین لیا. کیا یہ اتنا کافی ہوگا کہ آپ اس کی جان لے لیں اور وہ ختم ہو جائے، بس 1 منٹ کے اندر بندہ ختم؟ تو کیا یہ 100 کے برابر جو اس نے ظلم کیا تھا، کیا یہ انصاف ہوا؟ نہیں. تو اس بات سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا، ایک قیامت کی گھڑی ایسی ضرور ہے، یوم محشر ضرور لگے گا، مالک یوم الدین جو جزا و سزا کے دن کا مالک ہے وہ اس انصاف کرے گا، وہاں اس کو سزا دی جائے گی، وہاں اس کے ساتھ بدلہ لیا جائے گا. اس نے 100 بندوں کو قتل کیا ہے تو اس کے ساتھ اگر اس کو جہنم واصل کر دیا گیا تو ایک ایسی سزا ملے گی جہاں وہ ابد الآباد رہے گا، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا، کبھی باہر نہیں نکلے گا. تو انسان دنیا کے اندر صبر کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ آج دنیا کے اندر میں تکلیف برداشت کر رہا ہوں، آج دنیا کے اندر لوگ مجھے جاہل کہہ رہے ہیں، مجھے پاگل کہہ رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ رسول کی مخالفت کرنے والا کہہ رہے ہیں، گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، مجھے رسول کی سنت سے ہٹا ہوا کہہ رہے ہیں. یہ قیامت والے دن جان جائیں گے کہ اصل میں رسول کی سنت کیا تھی اور کیا نہیں تھی. تو مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. تو ہماری نیکی تب نیکی کہلائے گی جب کیا ہوگا، ہم آمن باللہ وبالیوم الآخرہ، اور آخرت پر یقین رکھیں گے کہ ہم نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. یہ تھا ہماری نیکی کا مین پہلا کنسیپٹ کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو دل کے اندر پہلے خوف خدا ہو اور پھر آخرت کا یقین ہو کہ مجھے اس کا اجر آخرت میں ملے گا. دنیا کے اندر میں نے لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا ہے، یہ دنیا مجھے اس کے بدلے صلہ نہیں دے گی. میں نے دنیا کے اندر اس دین کو پھیلایا ہے، یہ دنیا مجھے اس کا اجر نہیں دے سکتی، میرا اجر تو قیامت والے دن ملے گا. پھر کس پر یقین رکھنا ہے؟ والملائکات والکتاب والنبیین، ملائکہ پر ایمان رکھنا ہے، کتابوں پر ایمان رکھنا ہے اور نبیین پر ایمان رکھنا ہے. یہ تینوں چیزیں رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. جیسے فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کر نازل ہوتا ہے کتاب قرآن مجید کی صورت کے اندر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو یہ تینوں چیزیں رسالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. آپ نے رسالت کے ساتھ جڑنا ہے. نیکی تب ہوگی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگی. اگر تم کوئی ایسا عمل کرتے ہو جو سنت سے ہٹ کر ہے تو یقین جانو وہ نیکی نہیں بن سکتا. وہ آپ کا دنیاوی عمل تو ہوگا لیکن نیکی تب ہوگا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کیا ہوگا اور کرنے کی اجازت دی ہوگی. آج دنیا کے اندر میں نے آپ کو مثال پیش کی کہ ہم مردے کو دفنا کر اس پر قبر بنا کر مجاور بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ بزرگ اولیاء اللہ کی خدمت کر رہے ہیں، یہاں پر میں جھاڑو دوں گا، اس قبر کے اوپر میں پانی لگاؤں گا، پتیاں پھینکوں گا پھول کی، یہ میں اس کی خدمت کر رہا ہوں لہٰذا اس کو مجھے اجر ملے گا، میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں قبروں پر مجاور بن کر نہیں بیٹھنا، قبروں کے اوپر نہیں جانا، اس پر مجاور بن کر نہیں بیٹھنا، قبروں کو پکی نہیں بنانا، اس کے اوپر مجاور بن کے نہیں بیٹھنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو منع فرما رہے ہیں لیکن میرا آج کا ملا، آج کا مولوی تو کہتا ہے یہ بڑی نیکی کا کام ہے. جی آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. لوگ تو مسجدوں میں آ کر مسجدوں کی صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجدوں میں جھاڑو لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کے خدمت گزار بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک دربار کا، ایک مزار کا خدمت گزار بننے کو بڑی جو ہے وہ بہادری سمجھتے ہیں، بڑا ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں. جی ہم نے فلاں ولی اللہ کے دربار پر 10 سال گزارے ہیں، وہاں چلے کاٹے ہیں، ان کی خدمت کی ہے، بڑی نیکی کا کام سمجھتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نیکی کا کام نہیں، یہ تو گمراہی کا کام ہے. تم اس شخص سے مانگ رہے ہو جو مردہ ہے، جس کو زندگی کی رمق باقی نہیں ہے، وہ تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کب دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا. ہم تو اس کے گرد طواف کرتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں ان سے کہ یہ ہماری تمام حاجات کو سنتا ہے، ہماری تمام جو ہے مشکلات کو حل کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری مشکلات کو کیا حل کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 194 کے اندر، ان الذین تدعون، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو، عباد، بندے ہیں، امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، فدعوہم، تم انہیں پکارو، فلیستجیبوا لکم، تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں. آپ جائیں قبروں کے اوپر اور پکاریں انہیں زور زور سے. میں دیکھتا ہوں کہ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، کیا پکار کی جواب ملتا ہے؟ اگر وہ زندہ ہے، آپ کہتے ہو یہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں زمین میں جانے کے بعد، تو بتاؤ جب تم انہیں پکارتے ہو کیا قبر سے کوئی آواز آتی ہے؟ کیا تم ان کی آوازوں کو سنتے ہو؟ کیا ان کی پکار وہ تمہاری سنتے ہیں؟ ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ان کا جواب لے کے دکھاؤ. پھر اللہ تعالیٰ دلیل بھی دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں الاہم ارجل یمشون بہا، بھلا ان کے پاؤں بچے ہیں جو جن سے یہ چلیں گے، تیری فریاد کو سننے کے لیے باہر آئیں گے، تیری مدد کے لیے باہر آئیں گے. ام لہم اید یبطشون بہا، کیا ان کے ہاتھ بچے ہیں کہ جسے یہ تیری مدد کریں گے، یہ پکاریں گے. ام لہم عین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں بقایا بچی ہیں جس سے یہ دیکھیں گے کہ یہ کون آیا ہے، میری کیا فریاد سن رہا ہے.
آگے فرمایا ام لہم اذان یمسعون بہا، ارے اللہ کے بندے تو ان کے کان بھی نہیں بچے، جس کو تو کہتا ہے میری فریادوں کو سن رہا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کی کان بھی ختم ہو چکے ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ قل دعاء شرکاءکم، پھر تم انہیں پکارو جتنے بھی شریک بنا لیے ہیں تم نے اللہ کو، ثم کیدون فلا تنظرون، اور انہیں کہو کہ کوئی تدبیر کریں میرے بارے میں، بے شک اللہ ہی جو ہے، اور مجھے مہلت بھی نہ دو، بے شک اللہ ہی میری مدد کرنے کو ہے۔ تو کتنا بڑا چیلنج اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے کہ بتایا بھی ہے کہ انسان تو سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، نہیں نہیں، ان کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ ان کی آنکھیں ہیں کہ یہ دیکھ سکیں کہ مجھے کون پکار رہا ہے۔ جب پکارنے والے کو نہیں دیکھ سکتے تو بتاؤ کہ یہ اس کی مشکل کو کیسے حل کر سکیں گے، بتاؤ کہ اس کی ضروریات کو کیسے حل کر سکیں گے؟ یقیناً کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے اندر بھیجا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں کے اندر کے ساتھ اس کو زمین میں دفن کیا ہے، یہ اب مٹی ہو گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک سورہ سبا ہے، سورت نمبر 34 آیت نمبر 14 کے اندر واقعہ بیان کرتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا، کہ جب ان پر موت واقعہ ہوئی، جب ان پر موت آئی تو وہ ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے، ایک لکڑی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے اس پر موت کا حکم صادر کر دیا، مدلہم علی موتہ، پھر جب ان پر موت آئی تو کسی کو بھی موت کا علم نہ ہوا، مدلہم علی موتہ، کسی کو بھی ان کی موت کا پتہ نہ چلا کہ وہ موت کے اندر ہیں، وہ کھڑے ہیں ایک عصا کے ساتھ سہارا لے کر، کھڑے کھڑے ان کی موت آ گئی۔ الا مگر دابۃ الارض تقول من ساتها، مگر ایک دابۃ الارض، ایک زمینی کیڑا، لکڑی کو جسے گھن کہتے ہیں، وہ گھن نے جب اس لکڑی کو کھا لیا، جب وہ لکڑی بوسیدہ ہو گئی اور لکڑی جب پچور ہو گئی اور وہ پھر کیا ہوا؟ فلما خرا، پھر وہ گر گئے، جب وہ گر گئے تبینات الجن، پھر تبین ہوا، پھر ظاہر ہوا جنوں کے اوپر، پھر انہوں نے کہا ان کانوا یعلمون الغیب، یقیناً اگر ہم غیب کو جانتے ہوتے، یقیناً ہم اگر غیب کی علم رکھتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لیتے۔ یہ جو ہم قیدی بنے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام کے، جو کام ہمارے ذمہ لگایا ہوا تھا، یہ چھوڑ چھاڑ کر بھاگ جاتے۔ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا کہ یہ مر چکے ہیں، ہم تو گھنٹوں ہی ہو گئے ہیں، عرصہ ہی ہو گیا ہے جو ہے اپنے کام میں لگے پڑے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ فوت ہو چکے ہیں، ہمیں غیب کا علم نہیں ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ یہ جتنے بھی جنات رکھنے والے لوگ ہیں، جی ہمارے پاس جنات قابو میں ہیں، یہ ہماری غیبوں سے جو ہے وہ مدد کرتے ہیں، یہ غیبوں کے راز ہم پر فاشا کر دیتے ہیں، ہم لوگوں کو ان کے ذریعے مدد کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ جن اپنے الفاظ میں کہتا ہے کہ میرے بھائی مجھے غیب کا علم نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم کہ یہ ان پر موت آ گئی ہے، یقیناً اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کیا کرتا؟ میں چھوڑ دیتا، میں اس محنت کو چھوڑ دیتا، اس عذاب سے، اس تکلیف جو میرے اوپر آ رہی تھی، میں اس ذلت سے بچ جاتا، میں یہ کام نہ کرتا۔ تو لوگوں نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی نہیں غور کرتے کہ جن کو ہم نے اللہ اور رسول کے ساتھ منسوب کیا ہے، آئیں دیکھیں تو صحیح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بھی یا نہیں ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے بھی دکھایا یا نہیں کر کے دکھایا۔ ہم تو دنیا کے اندر پیر و فقیر و مولوی جس راہ کے اوپر ہمیں لگاتا ہے، ہم اس راہ کے اوپر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر بھی یہ آیت بڑے واضح طریقے سے انسان کو بتا دی کہ جو انسان اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے رستے سے بھٹکے گا، سورہ النساء آیت نمبر 115 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَىٰ، یقیناً جس نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من بعد ما تبین الہدیٰ، جبکہ اس کے پاس ہدایت آ گئی، یہ قرآن مجید آ گیا، صحیح اور حق کا فیصلہ، حق کا راستہ اس کے سامنے آ گیا، اس کے بعد اس نے اللہ کے رسول کی مخالفت کی، وہ یتبع غیر سبیل المومنین، اور مومنین کے رستے کو چھوڑا، اور صحابہ اکرام نے جو رستہ اختیار کیا تھا رسول اللہ کی سنت والا، اس رستے کو بلا دیا اور اپنے ہی ڈھونگ رچا لیے، نیکیاں بنا لی۔ جس نے بھی ایسا کیا نولہ ما تولی، تو وہ جدھر جائے گا ہم اسے جانے دیں گے، وہ نصلہ جہنم، وہ جہنم کے اندر جا کے گرے گا، وہ سعد مسیر، یہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ آج دنیا کے اندر ہم جو کام کرتے ہیں، مرنے کے بعد نظر و نیاز کر رہے ہیں، کیا اللہ کے رسول نے نظر و نیاز کرنے کا کہا ہے؟ کیا اللہ کے رسول نے مرنے والے کے قبر کے اوپر مجاور بننے کا کہا ہے؟ کیا مرنے کے بعد کل خوانی اور 30واں 40واں کروانے کا کہا ہے؟ ہم تو دھڑا دھڑ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ تم نے رسول کی مخالفت کی ہے، یہ تم نے جو ہے مومنین کے رستے کو چھوڑا ہے۔ یاد رکھو تم مومنین کے رستے کو چھوڑ رہے ہو، اور یہ رستہ یاد رکھو بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ کہتے ہیں کہ کسی کی پیروی کرنا، پیروی کہتے ہیں پیروں کے نقشان، جیسے نقشے قدم ہوتا ہے، قدم کے نقشوں کو دیکھ کر چلنا، تو ایک جگہ پر انسان چلتا ہے، اس کے پاؤں کے نقش ہوتے ہیں، انسان اس نقش کو دیکھ دیکھ کر اس کے پیچھے چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیروی کرنا، نقشے قدم پر چلنا۔ جب ایک انسان ایک جگہ پر چلا ہی نہیں ہے، اس کے پاؤں وہاں پر ہے ہی نہیں ہے، تو بتاؤ کوئی نقشہ قدم پر کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں نہ چل سکتا، کیونکہ اس میں چلا ہی نہیں ہے۔ آج ہم وہ کام کر رہے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہی نہیں ہے،
کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے، لیکن ہے تو نیکی کے کام نا، ہے تو یہ ہم جشن منا رہے ہیں، کوئی بری بات تو نہیں منا رہے۔ کیا ہوا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میلاد نہیں منایا؟ کیا ہوا جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد نہیں منایا؟ ہم تو خوشی کا کام کر رہے ہیں نا، نیکی کا کام کر رہے ہیں، کیا ہوا جو انہوں نے منایا؟ نہیں اللہ کے بندے، تو نے مومنین کے سبیل کو تو چھوڑا ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر انہوں نے تو کبھی نہیں منایا تھا، تم منا رہے ہو خوشی سمجھ کر، عید بنا کر، جبکہ دو عیدوں کا تمہیں بتایا گیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تم نے اس کو عید بنا کر منا رہے ہو، تو کیا رسول اللہ اور صحابہ کرام کی سبیل سے ہٹنا نہیں ہے؟ یقیناً ہٹنا ہے۔ اس کے لحاظ پر میں آپ کو ایک اور حدیث بھی سناتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، 2007 نمبر حدیث ہے کہ 3 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا طرز عمل کیا تھا، کتنی عبادات تھی؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ اس طرح عبادات کرتے ہیں دن کے اندر۔ تو پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چونکہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر تو جنت واجب ہے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، لہٰذا میری جتنی باقی زندگی بچی ہے میں ہمیشہ جو ہے وہ روزے رکھوں گا، کوئی ایک دن بھی بغیر روزے کے اندر نہیں رہوں گا، چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان، میں ہمیشہ نفلی بھی روزے رکھوں گا۔ دوسرے نے کہا میری جتنی باقی زندگی بچی ہے میں قیام کروں گا، راتوں کو اٹھوں گا، نماز کے اندر رہوں گا، راتوں کو سوؤں گا نہیں، ہمیشہ قیام کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں کبھی نکاح نہیں کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں اس جھنجھٹ میں نہیں پڑوں گا بیوی بچوں کے اور اس کو کما کے لاؤ کھاؤ، میں اپنی زندگی وقف کر دوں گا اسلام کے لیے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھ سے زیادہ متقی نہیں ہو، یقین جانو میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں۔ پھر بہت بڑی حدیث پڑھی، فرمایا فمن راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کی، جس نے میری سنت کو چھوڑا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، میرے عمل کو چھوڑ دیا، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو آج کیا ہم نے ان کے طریقوں کو پڑھا ہے، چھوڑا ہے یا پکڑا ہوا ہے؟ آپ نے کیے ہوئے ہر عمل کو دیکھیں کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں یا نہیں کیے۔ اگر تو کیے ہیں، ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلتے ہوئے آپ نے عمل کیا ہے، تب تو وہ نیکی بنے گا، ادروائز وہ نیکی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نیکی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا پھر تم کیا کرو، وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مال جس کو تم محبوب رکھتے ہو، جس کو تم پسند کرتے ہو، ذوی القربیٰ، اپنے عزیز و اقارب کے اندر اس کو خرچ کرو۔ آج ہم نے اپنے مال کو عزیز و اقارب کے لیے روک رکھا ہے، ہم دنیا کے اندر تو سخاوت کرتے ہیں لیکن اپنے عزیز و اقارب کے لیے نہیں رکھتے۔ یہ پہلا حق اپنے عزیز و اقارب کا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ترتیب بتا دی ہے کہ کن کن کو دینا ہے۔ پہلے فرمایا ذوی القربیٰ، پھر بتایا والیتامیٰ، پھر بتایا والمساکین، کہ پہلے اپنے عزیز قربا کو دو۔ آج ہم نے رشتہ داروں کے اندر دڑاریں پیدا کر لی ہیں، رشتہ داروں کے اندر نا اتفاقی پیدا کر لی ہے، لڑائیاں کر لی ہیں، اس نے مجھے فلاں وقت پر فلاں کہا تھا، اس نے مجھے فلاں وقت پر یہ بات کہی تھی، لہٰذا اس کا میرا تعلق ختم۔ لوگوں نے اپنے عزیز اپنے بہن بھائیوں کے اندر جو ہے وہ لڑائیاں پیدا کر لی ہیں، بھائی بھائی کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، بھائی اپنی بہنوں کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ سب سے پہلا حق ان کا ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ دور جا کر تو ریوڑیاں بانٹیں گے، لیکن کہیں اپنے عزیز کو نہ مل جائے، کہیں اپنے دوست کو نہ مل جائے، میرے بھائی اس سے فائدہ نہ اٹھا لے، اس سے بچ بچ کر چلتے ہیں۔ تو کیا یہ نیکی ہوگا؟ کیوں نہیں نیکی ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اللہ نے پہلے جو میں نے آیت پڑھی تھی کہ تم نے نیکی کرنی ہے تو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ رضا الہی ہونا چاہیے۔ اے اللہ کے بندے، تیری یہ نیکی اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اگر دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، تیرا مقصد اللہ سے رضا حاصل کرنا ہے، تو جو اللہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے ذوی القربیٰ، اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم کرو، ان پر اپنے مال کو خرچ کرو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، تو ویسے ہی تو نے کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رضا اس کے اندر ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈیے کہ جن جن کو ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کریے، سب سے بڑا اجر کا کام ہے۔ پھر فرمایا والیتامیٰ، اور جو یتیم ہو چکے ہیں، جن کا سہارا سر سے چھٹ چکا ہے، جن کے والد سر پر نہیں ہیں، جو کمانے والا کوئی نہیں ہے، وہ دنیا کے اندر در در کی ٹوکرے کھا رہے ہیں، اے اللہ کے بندے، تیرے مال کے اندر ان کا بھی حصہ ہے، ان کے اندر خیرات کر، ان کو دے، ان یتیموں کو دے جو روز کھانے کے لیے ترستے ہیں، ان تک کھانا پہنچا۔ پھر فرمایا والمساکین، اور غریبوں کو بھی دو۔ مساکین کہتے ہیں تمام غریب، جو محتاج ہو، جو کما نہ سکتا ہو، جس کو پھنسا ہوا ہو، جو دنیا کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا مارا ہوا ہو، اس کی حالات ٹھیک نہ ہو، ان غریبوں تک بھی دو۔ وہ ابن سبیل، اور اللہ کے راستے کے اندر وہ جو سفر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی عطا کرو، کیونکہ سفر کے اندر بھی انسان مشکل کے اندر ہوتا ہے۔ پہلے دور کے اندر سفر تو بہت ہی مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن جو ہے آج کا سفر آسان ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان آپ سے جو ہے وہ سفر کے اندر ہے، اس کی ضرورت ہے تو اس کو عطا کرو، اس کو ضرور دو۔ ایسا نہ ہو کہ تم سمجھو کہ جی یار یہ سفر میں ہے میں اسے نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی سائل آتا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آتا ہے، تو تم چاہیے کہ تم اسے عطا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ گھوڑا تو اس وقت جو ہے بڑی عظیم سواری سمجھا جاتا تھا،
عرب کے اندر، تو یہ نہ سمجھو کہ یہ گھوڑے کے اوپر آیا، نہیں نہیں، اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو تمہیں اس کو دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت ہی دل ہلانے والی حدیث ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ جس کے دل کے اندر نرمی نہ رہی، سختی آ گئی، وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ آپ کے سامنے کوئی محتاج آئے، آپ کے پاس اتنی طاقت ہو کہ آپ اس کی محتاجی کو، اس کی پریشانی کو دور کر سکو، لیکن دور نہ کرو، تو پھر آپ عابد تو ہو سکتے ہو، زاہد تو ہو سکتے ہو، مفسر تو ہو سکتے ہو، لیکن نیک نہیں ہو سکتے۔ نیکی کا معیار کیا ہے کہ تمہارے سامنے اگر کوئی محتاج، کوئی غریب، کوئی دکھیارا آتا ہے اور تمہارے پاس استطاعت ہے کہ تم اس کی مدد کر سکو، اس کی پریشانی کو دور کر سکو، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو دور کرو۔ اگر نہیں کر رہے تو دل کے اندر سختی ہوئی نا، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر سختی آ گئی، جس نے نرمی کو چھوڑ دیا، وہ کل کے کل خیر سے جو ہے محروم ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور سائلوں کو دو، جو مانگنے والے ہیں ان کو دو، جو تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں ان کو دو۔ یہ نہ دیکھو کہ یار یہ پیشہ ور ہے یا نہیں ہے، آج بن گیا ہے، لیکن اگر تمہارے پاس استطاعت ہے، اور اگر نہیں بھی ہے تو قول معروف اچھے طریقے سے اس کو رخصت کرو، کبھی جھڑکو مت، کبھی بھی سائلین کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ سائلین کو کبھی دھکے نہیں دینے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا میں اور نقطہ آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں کہ سائلین کا تو کہا گیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہ پر یہ بات فرمائی ہے، اور آپ بھی اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہاں پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان تجھے مانگنا ہے تو صرف مجھ سے مانگنا ہے، تو نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے۔ اللہ کے بندے، آج تو لوگ بڑی عزیز اچھے طریقے سے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہیں، اے مجھے 5000 چاہیے یہ دینا۔ لوگوں تو اپنے موبائل کا نیا ورژن لینے کے لیے ادھار لے لیتے ہیں، نئی گاڑی لینی ہے نیا ادھار چاہیے، فلاں کام کرنا ہے مجھے ادھار چاہیے۔ ادھار اتنے آسان سمجھ لیا ہے لوگوں نے مانگنے کا طریقہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ کے بندوں مانگنا ہے تو مجھ سے مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تمہیں اگر جوتے کا تسمہ بھی درکار ہے تو تم مجھ سے مانگو، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم ہاتھ اپنا کسی اور کے آگے پھیلاتے ہو تو تم اپنے عزت نفس اپنے ہاتھ میں رکھ کر کسی اور کے سامنے کرتے ہو، چاہے تو اس کو دھتکار دے، چاہے تو اسے قبول کر لے۔ تو لہٰذا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ پتہ نہیں کس ذریعے کے ساتھ آپ کی وہ مدد، آپ کی وہ مشکل دور کر دے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ لیکن کوئی ایسی مجبوری آ بھی جائے، کوئی ایسی تنگی آ بھی جائے کہ آپ کو کسی کو ہاتھ پھیلانا پڑ جائے، تو اس کے ہاتھ کو خالی نہ لٹاؤ، اس کو کچھ نہ کچھ ضرور دے دو، ورنہ قول معروف اچھی بات کر کے اسے لٹاؤ۔ پھر فرمایا والرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں، اس وقت تو گردنوں کا چھڑانا غلاموں کو آزاد کرنا تھا کہ جو کسی کی ملکیت ہوا کرتا تھا اس کو پیسے دے کر آزاد کر دیا جاتا تھا، یہ گردنوں کا چھڑانا ہوتا تھا۔ آج کے دور کے اندر علماء بتاتے ہیں کہ گردنوں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ کوئی انسان کوئی کسی مشکل کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی انسان بے شک کاروباری کیوں نہیں ہے لیکن اس کا کاروبار اس لحاظ تک پہنچ چکا ہے کہ وہ قرضوں کے اندر گھرا ہوا ہے، وہ قرضوں کے اندر خوب کھڑا جو ہے پھنس گیا ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ چاہتا ہے کہ بس ایک دفعہ میری کچھ مدد ہو جائے، اس قرضے سے نجات حاصل ہو جائے تو میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ تو ہمیں اس کے قرضے کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، اس کے لیے اس کی مدد کرنا چاہیے تاکہ دوبارہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر اپنے زندگی کو چلا سکے۔ یہ ہمدردی انسانیت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے کہ یہ اگر تمہارے دل میں نہیں ہے تو نیکی کا تصور نہ تم پیش کرو۔ نیکی کہتے ہی اسے ہیں کہ تم ان کے اندر اپنے مال کو جسے تم عزیز رکھتے ہو خرچ کرو۔ پھر فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، دیکھو بڑے سمجھنے کی بات ہے، یہ مال جتنے بھی نیکی کرتے ہوئے ارکان اسلام کے اندر تو دوسرا ارکان یقیناً صلاۃ کا ہے، یقیناً تیسرا ارکان جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ پہلا کلمہ شہادت، دوسرا جو ہے وہ نماز، تیسرا زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج۔ بے شک وہ ایک ترتیب ہے، لیکن یہاں پر نیکی کی ترتیب بتاتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بڑا ایمان اللہ اور رسول پر، پھر اپنے مال کو خرچ کرو، پھر اس کے بعد کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ ہاں اب جاؤ نماز قائم کرنے کے لیے، ہاں اب دو زکوٰۃ بھی دو، اپنے مال کو صاف کرنے کے لیے، اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے۔ یہ تم نے جو صدقہ خیرات کیے ہیں یہ نہیں ہے کہ اب چھٹی ہو گئی اب زکوٰۃ کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، تم نے وہ بھی دینے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ جو فکس آپ کے اوپر جو ہے بنا ہوا ہے 40واں حصہ آپ کی آمدنی کا، آپ کی مال کا، وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر انسان صلاۃ نہیں پڑھتا، نماز نہیں پڑھتا تو یہ نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صلاۃ کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، نانی نماز کو چھوڑنا مشرک ہو جانا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے 2045 صحیح مسلم کے اندر کہ جو ہے کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی نماز ہے کہ اگر انسان نماز کو چھوڑتا ہے تو یقیناً وہ کفر کے اندھیروں میں چلا جاتا ہے، یہ نماز اسے روشنی کی طرف لے کے آتی ہے، ہدایت کی طرف
لے کے آتی ہے، بندگی کی طرف لے کے آتی ہے۔ پھر فرمایا والموفون بعہدکم اذا عہدوا، پھر جب تم کسی سے عہد کرو تو اپنے عہد کو پورا کرو۔ یہ بہت ہی سمجھنے والی بات ہے، آخری بیان اس کو میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تم نے عہد کیا اس کے عہد کو پورا کرو۔ ایک عہد یاد رکھو ہم نے نماز کے اندر بھی کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے، اے اللہ ہم تیری بندگی کریں گے، بندگی ساری زندگی تیرے تابع داری کے اندر گزاریں گے، تیرے آگے سر جھکائیں گے، تیرے آگے اپنی نظروں کو جھکائیں گے، اپنے سر کو مٹیا میٹ کر دیں گے، اپنی خواہش نفس کو زیر کر دیں گے، تیری حکم کو، تیری فرما برداری کو آگے رکھیں گے۔ ہم یہ اعلان کرتے ہیں، یہ اعلان ہم نماز میں کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی اگر مانگیں گے، اگر ہمیں ضرورت بھی ہوگی، ہمیں مشکل بھی آئے گی، ہمیں تکلیف بھی آئے گی، بیمار بھی ہوں گے، کہیں پریشان بھی ہوں گے، اے اللہ ہم پریشانی میں بھی تجھے جو ہے مدد کے لیے پکاریں گے، تیرے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، تیرے علاوہ کسی کو اپنی حاجت روائی کے لیے نہیں پکاریں گے، کسی کو فریاد رسی کے لیے نہیں پکاریں گے۔ یہ عہد ہم نے کیا ہے۔ اور دوسرا عہد اللہ تعالیٰ نے خود ہمیں قرآن مجید میں لیا ہے کہ یہ قرآن مجید جو تم پر نازل کیا گیا تھا تم اس کی تظہیر کرو، اس کو پھیلاؤ ہر پوری انسانیت کی طرف، تمام لوگوں کی طرف۔ جب ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تیری حکموں کو مانیں گے تو یہ حکم ہم پر سب سے پہلے واجب آئے گا کہ ہم خود ایمان لانے کے بعد اپنے بھائیوں تک یہ دین پہنچائیں، اپنے دوستوں تک یہ دین پہنچائیں، اس دین کو سیکھیں، اس قرآن کو سیکھیں، اور اپنے اندر اپنے گھر والوں کے اندر تبدیلی لائیں۔ وہ اسلامی معاشرہ قائم کریں جو اسلامی معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر کے دکھایا تھا، جس پر چل کر ہی دنیا کے اندر ہم جو ہے وہ جو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم یہ کام کرو گے نا، جب دعوت والا کام کرو گے، پھر تمہیں مشکلیں بھی آئیں گی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور تو نے پھر سختی کو برداشت کرنا ہے، تو نے تکلیف کو برداشت کرنا ہے، اور اگر جنگ لگ جائے تو جنگ کے اندر بھی آپ نے ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ صبر کے 3 درجے بتائے ہیں، سختی کے اندر، تکلیف کے اندر، اور پھر جنگ کے اندر ثابت قدم رکھنا ہے۔ یہی اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہی لوگ ہیں سچے۔ واولئک هم المتقون، سب سے بڑی بات کہہ دی، یہی لوگ متقی ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں، یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، یہی لوگ سبقت لے جانے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو مؤخر کر کے آخرت کو مقدم ٹھہرایا۔ لہٰذا آخرت میں ان کا استقبال کیا جائے گا، فرشتے استقبال کریں گے اور سلامتی کی دعائیں کریں گے اور کہیں گے یہ وہ جنت ہے جو تمہیں ان اعمال کے بدلے دی جاتی ہے جو تم نے دنیا میں کیے تھے، ان اعمال کے بدلے میں کی جاتی ہے جو دنیا کے اندر تکلیفیں سہی تھی، جو دنیا کے اندر پریشانیاں سہی تھی، لوگوں کو تم نے جو ہے ان کی باتوں کو برداشت کیا تھا، جو دنیا کے اندر تم نے حرام مال سے بچ کر حلال کی طرف کم کھایا تھا، جو تم نے مظلوم بن کر ظالم کا ظلم سہا تھا، یہ اس ظلم کے بدلے، اس صبر کے بدلے، اس نیکی کے بدلے تمہیں جنت دی جاتی ہے۔ تو یہ جنتوں کس کے لیے ہیں؟ متقیوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ متقی بنے، نیکوکار بنے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس میں سبقت لے جانی ہے، تو نیکیوں میں آگے بڑھیں اور آج اپنے مال کو بھی دنیا کے اندر خرچ کریں، اپنے عزیز و رشتہ داروں میں خرچ کریں، یتیموں میں، بے سہاروں میں خرچ کریں، اور نماز کی پابندی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیکی کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر چل کر اپنی زندگی کو سنوارنے اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام ساتھی صفحے درست کریں۔